کچھ جیسے صاحبان وکلاء بڑے بڑے افسروں سے میں نے خطاب کیے، وہ بات سن کے مجھے ایک لگ جج صاحب نے ایک کمرے میں چیمبر میں بٹھایا، کہنے لگے جی میں چونک گیا ہوں آپ کی بات سن کے، تو آپ ذرا لگ مجھے ٹائم دیں تھوڑا سا۔ تو میں لگ بیٹھ گیا، تو میں نے کہا جی فرمائیں۔ کہتے متنی صاحب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ زمین پہ کسی جگہ پہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا قانون نافذ نہیں۔ میں نہیں۔ کہتے مجھے مثال دیں۔ میں کہا آپ کے نیچے کتنے جج ہیں؟ کہنے لگا 25-30 ہوں گے۔ میں کہا آپ تحصیل کے ہیں، ایڈیشنل جج ہیں، آپ کے نیچے کتنے سول جج ہیں؟ آپ ہی بتا دیں یہ تحصیل میں آپ نے اللہ کا نظام قائم کیا ہوا ہے؟ آپ کو کوئی فون آتا ہے کہ نہیں؟ کہندا چوپی پلی ہے، کہندا پردہ ہی رہن دو۔ تو میں بس پھر جے ایڈی کو تحصیل چ نافذ نہیں تو پوری دنیا دے ملکاں دا میرے کو پوچھن لگ پے۔ چھوٹی تحصیل ہوندی ہے جہدے چ ایک اسسٹنٹ کمشنر بیٹھتا ہے، تو ہم لوگ تبلیغ والوں کو باتیں کرتے ہیں، یہ مسجدوں والوں کو باتیں کرتے ہیں، جی تسی آئے دن جلسہ رکھ لیندے ہو، درس رکھ لیندے ہو۔ وہ بھائی یہ نعمت ہے آپ کے لیے، کم از کم آپ کے دلوں پہ تو اللہ کا قانون نافذ کرتے ہیں، کم از کم آپ کے 6 فٹ کے وجود پہ تو کوشش کرتے ہیں کہ آپ ہی نافذ کر لو۔ باقی تو اس ٹائم پوری دنیا میں سارے اپنے اپنے مفاد کو رب مان رہے ہیں۔ چلو میں نیڑی مثال دینا، اے ولایت آباد ہے نا، سبزواری ٹاؤن تو لے کے ممتاز آباد، ولایت آباد، تہاڈے چو کوئی بندہ کھڑا ہوئے جدے پتر نے چوری کیتی ہوئے تے آپ کیا ہوئے جی میرے پتر نو سزا ملنی چاہیے، کوئی نہ کوئی راہ لبدا ہے کہ یار یہ دی جان چھٹ جائے۔ محلے دے اندر مسجد چ بندہ کس نہ لڑ پائے تے او بھی گلی چ جا کے کہندا بس یہ دینا میں نبڑنا ہے۔ ایمان سے بتائیں کسی کا دینا ہو تو ہم نے کبھی کہا ہو جج صاحب ہم نے ضرور دینا ہے اور لازمی دینا ہے، بلکہ ہم وکیل لے کے وہاں پیش کرتے ہیں کہ جناب بنتا ہی نہیں اس کا، اور انہوں کہنے تو لے کے وکھائیں، پتہ بھی ہوتا ہے اس دل کو کہ میں نے اس کو دینا ہے، مگر اب انا میں آ گیا۔ انا میں شیطان نے ایسا ورگلایا ہے کہ جس دل پہ حکومت اللہ کی ہونی چاہیے تھی اس دل نو شیطان مردود نے اپنے تابع کر کے۔ حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ بلوغ المرام دے مؤلف نے، بلوغ المرام دے مؤلف نے ہر مدرسے چ بلوغ المرام پڑھائی جاندی، نخبۃ الحدیث پڑھائی جاندی ہے۔ سنیے ذرا دھیان دے نال، شرح صحیح بخاری، فتح الباری، امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے جناب لکھی ہے، انہوں نے ایک حدیث نقل کی تھی جدو جناب اے مسجد دا کی نام جامعہ مسجد محمد ولایت آباد دے اندر جدو نمازی باہر نکلن تے بالکل ممتاز آباد دے چوک دے لاگے جا کے سبزواری ٹاؤن دے گیٹ دے اگے جا کے وہاڑی چوک میٹرو بس دے چوک چ جا کے دنیا دی خوبصورت دکان نظر آئے تے چہل پہل گاہکاں دی نظر آئے تے پھر نبی پاک نے فرمایا، امام ابن حجر نے لکھا ہے کہندے نے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، بندہ اس دکان دے شیشے وال کھلو کے حدیث پڑھے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دکان خوبصورت ہے، اس سے کمایا پیسہ خوبصورت ہے، بڑا مزیدار اس کا کھانا ہے، اس کا ذائقہ بھی بہت لذیذ ہے، مگر وہیں کھڑا ہو کے کہہ دے اصل مزہ تو جنت کے کھانوں میں ہے۔ یہ حدیث ہے جو ہم نے پس پشت ڈال دی ہے، سب نے جتھے سونی چیز وینے ہیں بس مر جانا، سانو آخرت بھی بھول گئی، جنت بھی بھول گئی، قبر بھی بھول گئی۔ بھئی یہ خوبصورتی دنیا میں کافر کے لیے ہے۔ جب آپ پارک میں جائیں
تو اس کی خوبصورتی میں گم نہیں ہونا کہ اپنی بیوی بچے نو بے پردہ کھڑا کر کے اتنے تصویر نہیں لونی، سیلفی نہیں لینی کہ ہون جناب پارک بڑی خوبصورت ہے، یہو جہا سین نہیں لبنا۔ لہذا میں اپنے سب مردوں دے سامنے اپنی بیوی بچیاں نو کھڑا کراؤں اور سیلفی لواں، ویو لواں اور بڑا پیارا میں ولاگ بناواں۔ سن ذرا لفظ دھیان نال، امام صاحب نے لکھیا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ اس پارک دے سامنے کھلو کے کہنا ہے پارک تو بڑی خوبصورت ہے، پر جو میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا وہ جنت میرے تصور میں بھی نہیں ہے، کتنی خوبصورت ہے۔ اس پارک کے سامنے بھی اپنے ایمان کو پختہ کرنا ہے۔ تھوڑا جے اگے جائیں، جدو جہاز سے بہن لگ گئے۔ جہاز کتنی قیمتی چیز ہے کہ ایک لوگوں گھنٹے 1000 کلومیٹر سفر کرتا ہے، 1000 دی سپیڈ ہوندی ہے، ایک گھنٹے 1000 کلومیٹر، یعنی لاہوروں جہاز ترے 1.25 گھنٹے کراچی آ جاندا ہے۔ تیرا ملتان تے او دا جھٹکا ہی ہے، انج لنگدا ہے تے ملتان آ جاندا ہے نا۔ پر جدوں اے جہاز تے بہ جائیں تے اڈن لگے تے سکرین چل دی ہوئے 1980 70 وہ چل رہی ہوندی سپیڈ سکرین تے جہاز اس ٹائم اینی بلندی تے 35,000 فٹ دی بلندی تے آؤ تے اس ویلے اے حدیث پڑھنی الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ یہ جہاز تو چیز ہی کچھ نہیں، جو اللہ نے مجھے جنت میں گھوڑا دینا ہے پروں والا، اس نے اڑتے جانا ہے اور ایک درخت کی چھاؤں ختم نہیں ہونی اور گھوڑے نے مجھے سیر کراتے رہنا ہے۔ 100 سال گھوڑا توڑے تو وہ جنت کے درخت کی اس کی چھاؤں ختم نہیں ہونی۔ اچھا جنی دیر تسی یہ سننا ہے نا، ایمان نہ بتاؤ کہ اسی جدو دنیا دی رنگ رلی ویکھتے اتھے بھی شیطان پتہ کیا ہے، وہ کر لو، وہ کیڑا روز روز خوشی ملتی ہے۔ اس شیطان نے تاڑے دماغ چ گل پائی۔ اے بیبیاں کسی نے کہیے نا بھی واجے نہ وجاؤ منڈے دے بیاہ تے، تو آندیاں لے چھڑ پرانی ناصر مدنی ایویں گلاں کردا رہندا ہے، منڈا کڑا رو روز جمید ہے تو وجا لا۔ بولو کہندیاں نے کہ نہیں؟ انہاں دا قصور نہیں ہے، وہ شیطان ان کے دل میں ڈال رہا ہے کہ تم جا کے یہ بات کرو۔ تسی کئی بار ویکھو بھی ویاہ صحیح ہو رہا ہوندا ہے تے ایک بندہ داڑھی والا وچ اٹھدا ہے تو کہندا یار انہاں منڈیاں نوں سائڈ تے کرو، بیبییاں بیٹھیاں تے 2-4 بندے کھڑے ہو جاندے نے، تو پاسے ہو کے بیٹھ جا۔ وہ شیطان انہاں نوں کہندا ہے اٹھو، یہ نواں پروگرام میرا خراب کرن لگا ہے، اینی محنت کیتی ہے میں، منڈیاں نے ہتھی پیسہ لا کے سارا پروگرام تیار کیتا ہے تے داڑھی والا بندہ ایک ہی اٹھ کے محمد مسجد دے وچوں آن کے تے لگ پیا ہے، اینوں پرا کرو سائڈ تے، نالے اینوں ڈی ویلیے کرو، نالے دی روٹی خراب کرو، یہ روٹی بھی نہ کھاوے۔ او بولو ہوندا ہے انج کہ نہیں ہوندا ہے؟ کئی بار بندے ویاہ چھڈ کے مڑ پیندے، مڑنا نہیں ہے، شیطان تے کامیاب ہو گیا۔ اونچی بولو شیطان تے کامیاب ہو گیا۔ شیطان اپنا کام چھڈ کے بھجیا، انہیں ایک دے مقابلے 3 اٹھائے نا تے اسی کلے ہی تر پینے، سواد تاز تیرے نال 35 اٹھن، پھر تو جتیا نا۔ تے جے کلہ ہی تر پیا نہیں، تو کھڑا ہو گیا ہے، حجت پوری کرتی ہے۔ ہن تو جانے تے تیرا رب جانے، مجھے بولو تو جانے تیرا اجی میں ذرا لفظ ایمان والا ہی عرض کرنا چاہ رہا حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی سن لو دھیان نہ، رنگ پیلا پیا تے ایک بندے نو خواب چ ملے نہیں تے انہیں کہا جناب حضرت صاحب تاڑے دور چ تے شیر تے بکری نے پانی ایک کاٹ تے پیتا ہے، تاڑا انصاف ہی بڑا مشہور ہے، تسی 2.5 سال حکومت کیتی ہے، 99 ہجری چ حکمران بنے، 101 ہجری چ عمر بن عبدالعزیز دنیا تو گئے۔ ترکی استنبول تو لے کے تیرے ملتان لاہور تک عمر بن عبدالعزیز دی حکومت 3 براعظم دی حکومت تے خواب چ ملے نے تے رنگ پیلا پیا ہے۔ ایک بندے کہن لگا حضرت تاڑا رنگ پیلا پیا ہے، تسی تے امام زین العابدین دے شاگرداں وچوں جے، امام زہری، امام زین العابدین، بڑے بڑے جناب سنیے ذرا دھیان نہ ہستیاں امام زین العابدین دے شاگرداں دے وچوں نے۔ میں لفظ سمجھان لگا میں، عمر بن عبدالعزیز حکمران ہے، کہندا
یار میرا رنگ پیلا پیا ہے، قیامت دا دن قائم ہویا ہے، وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ نے انصاف کیتا وے تے میرے نبی دور چک نہر سی، نہر دے تے پل سی، پل دے اندر سراخ سی، او تو ایک بکریاں دا ریوڑ گزرے آؤ، ایک بکری دی لات اس نبی والا پل دے سراخ وچ پھس گئی تے اللہ مینوں پوچھن دے آئے عمر بن عبدالعزیز مینوں اج اس بکری دی ٹٹن والی لت دا حساب دا جواب دے دے کہ تو پل ٹھیک کیوں نہیں کرایا سی۔ اس واقعہ تو بعد مسجد دی صدارت تو نہ لڑیا کر، مسجد دے خزانچی دے عہدے تو نہ لڑیا کر، مسجد دے سیکٹری دے عہدے تو نہ لڑیا کر۔ حضرت خالد بن ولید 100 جنگ لڑی، جسم دے تے ایک ایسا حصہ نہیں جتے نشان موجود نہیں گاؤ۔ حضرت خالد بن ولید نو حضرت عمر نے سپہ سلاری تو لا کے عام سپاہیاں چے کھڑا کر دیتا ہو تے جناب شیطان بندے دے روپ وچ سامنے آیا ہو تے آن کے آندا ہے حضرت تاننا بڑی زیادتی ہوئی، تسی 100 جنگ لڑی اسلام واسطے تے تانو آج سلا ملے آئی تے تانو جناب انہاں سپہ سلاری تو لاگے عام سپاہیاں چے کھڑا کر دیتا ہے تے تاننا بڑی زیادتی ہوئی، تسی مارشل ہلا دو، تسی 25 نار رلاؤ اپنے نال کمانڈر، تسی عمر دے خلاف بغاوت کر دو۔ حضرت خالد بن ولید کہندے نے اگلی گل کر، کہندے جناب تسی اونجی لڑی ہوندے جے جویں سپہ سلار لڑ دینے، تاڑی تلوار چلان چے تے انچی برابر بھی فرق نہیں آیا۔ حضرت خالد بن ولید دیاں کھان ٹولیاں تے داڑھی ہجوان پڑھن لگ پئی، شیطان بے ایمان آندا ہے ایتھے رون دے کیڑی لوڑ ہے، تسی روئے جے میں تے تاڑی ہمدردی کرن واسطے آیا ہے کہ تاڑنا زیادتی بڑی ہوئی ہے۔ کہتے نے بے ایمان اگے عہدے دا مسئلہ ہن ایمان دا مسئلہ بن گیا ہے۔ کہتے نے دبا جا میری نظراتوں، خالد دو بھی رب دی رضا واسطے لڑدا سی، خالد ہن بھی رب دی رضا واسطے لڑدا۔ تین میں مسجد دی صدارت تو لا دیئے تو مسجد دا چندہ ہی بند کر دین لائیں، تیرا اشتہار چ نام نہ لکھے آوے تو انہ او دے کو لے جدا نام لکھے آئے۔ ہائے میرے اللہ تیرا میرا خلاص کدھر گیا، تقوی کدھر گیا، طہارت کدھر گئی۔ والی من خاف مقام ربہ جنتان، اوہ لوگو تینو ایک جنت لبنی ہے، خالد نو دو جنتاں لبنیاں نے، کیونکہ اللہ تو ڈرنے والے لوگ سی۔ والی من خاف مقام ربی ہی جنتان، آج کتنے دوست باپ بیٹھے نے، اللہ اکبر مولوی حضرات میرا ہی نام وچ چھوٹا لکھیا ہوئے تے محلے دے مولوی دا نام وڈا لکھیا ہوئے، میں ہی فون تے کہہ داں گا یار تسی میری عزت نہیں کیتی، ایتھے میں اندر آیا تسی میری جتی نہیں پڑھی، میری جتی پڑھو، میری توہین ہے میں اپنے ہاتھ نہ جتی پڑھا تے جنوں اللہ پاک نے نبیاں دا سردار بنایا ہے، تاریخ نے لکھیا ہے حضرت نبی پاک سواری تے بیٹھے تے جتی دا تسمہ زمین تے گر گیا تے جدی خاطر صحابہ جانا وارن لی تیار، آنسو زمین تے نہیں ڈگن دیں دے، پسینہ زمین تے نہیں ڈگن دیں دے، مصطفیٰ دے پیرا وال اپنیاں ٹوپیاں چے برکت واسطے رکھی پھر دینے تے میرے نبی کلو ہاتھ لوا کے کھجوراں اپنے تھیلے چے رکھی پھر دینے، اینا پیار مصطفیٰ نال کہ نبی دا لب بھی زمین تے گرن نہیں دیں دے، وضو دے قطرے بھی زمین تے نہیں گرن دیں دے۔ اس نبی نے اگر حکم کرنا سی دو کا تسمہ پھڑ کے پھڑا دینا سی، پر میرے نبی سواری تو اتر کے تسمہ خود پڑھ دے کہ میں کسے نو سوال کراں تے کیوں کراں، جڑا کام میں اپنے ہاتھ نہ کر سکتا ہے میں کسے دے اگے اپنا جسم متاج کیوں بناواں۔ آج مسجد دا خطیب لاہوروں جمعہ پڑھاؤں محمد مسجد چاہے انہوں کہیے ٹوٹیاں صاف کرو، نے کہا میرا کام نہیں، میں صرف جمعہ پڑھاؤں والا ہے، میں کہا اذان پڑھو، نہیں میرا کام نہیں، مؤذن رکھو اور ٹوٹیاں صاف کر دو، میرا کام نہیں، خادم رکھو۔ ایک ایک مسجد میں ایک خطیب کے سار خادم بھی ہے، امام بھی ہے، نیب امام بھی ہے، نیب خطیب بھی ہے، مسجد کا خادم بھی ہے، مؤذن بھی ہے۔ ایک مسجد میرے محمد دی ہے، میرے نبی دے یار مصطفیٰ نو کہندے نے سونیا بہ کے حکم چلاؤ، پر نبی پاک گارا بھی آپ چک کے لے آ رہے نے تے داڑھی دے نال اٹھاں لگیاں ہوئیاں نے۔ آج بادشاہی مسجد کے خطیب کو کہو ذرا مسجد کی ٹوٹیاں صاف کر کے دکھائے،
پاکستان کی سب سے بڑی مساجد ہیں، فیصل مسجد اسلام آباد، لاہور باشی مسجد کراچی میں، ان بڑے بڑی مسجدوں، ملتان میں جو بڑی سرکاری مسجدیں محکمہ اوقاف کی، ان مولویوں کو اللہ نے اتنے لتر مروانے ہیں کہ دنیا دیکھے گی کھڑے ہو کہ یہ سرکاری ملاؤں درباری ملاؤں کا حال کیا ہوا ہے۔ ان کو پتہ نہیں کہ اللہ والے نوکری کے محتاج نہیں ہوتے، محمد مصطفیٰ کے فرمان کے تابع ہوتے ہیں۔ سنیے ذرا دھیان دینا، ہم تو دین کے لیے اتنی تکلیف نہیں برداشت کرتے کہ باہر مسجد دیاں ٹوٹیاں صاف کر لیے۔ اللہ اکبر، میں مسجد کے صدر کو کہوں گا اپنے ہاتھ سے مسجد کی صفائی کیا کرو۔ حضرت امام بخاری سنیے تیانہ 94 ہجری چے پیدا ہے، 194 ہجری چے نبی پاک تو ترا سن لیو نبی اللہ سن لو دھیان دینا، 100 جناب اللہ دنیا دے ہوتے جناب 84 سال بعد پیدا ہے، پھر 63 سال عمر پائی، 33 سال دی عمر چے امام بخاری 36 سال دی عمر چے صحیح بخاری لکھی، 50,000 حدیث امام بخاری نے نبی نے ہون دی حالت وچ زبانی یاد کی تھی، پھر ماں نے دعا کی تھی اکھاں ملیاں، 6 لاکھ حدیث رسول حفظ کی تھی، انہاں چے چھانٹی کر کے 7,297 حدیثاں صحیح بخاری چے درج کر دیتی آؤ۔ 36 سال دا نوجوان دین محمد سیو کرتا ہے، آج 36 سال دا ملتان دا نوجوان 36 کڑیاں نہ زنا کر کے تریا پھردا ہے۔ ہمارے ممی ڈیڈی بچے، یہ برگر بچے، یہ ممی ڈیڈی کہتے ہیں کہ ہمارا پاپا بہت امیر ہے، ہم 36 سال کی ایج میں جناب یہ کیا کریں، ہم دین کا کام نہیں کر سکتے۔ شرم کرو، شیم فار یو۔ امام بخاری کے والد عرب پتی تاجر تھے، امام بخاری خود بھی عرب پتی تھے۔ 35 50 درم تو ویسے ہی لوگوں کو چھوڑ دیتے تھے، مزارپت دیتے تھے، مزارپت پہ، اور جو پیسہ لے کے دوڑ جاتا تھا اس کے خلاف پرچہ کٹوانا بھی پسند نہیں کرتے، بلکہ شاگردوں نے چوری پرچہ کروا دیا تو امام صاحب نے کہا تم مجھ سے بھی زیادہ میرے خیر خواہ، تم نے گورنر کو شکایت کو لگائی ہے کہ امام بخاری کے پیسے لے کے کوئی بندہ دوڑ گیا، چلو اس کی کتنی بےزتی ہو گئی ہے کہ وہ گورنر نے پکڑ لیا بندے کو، کہندے بھائی معاف کری، میں تینوں معاف کیتا ہے۔ تے ساڑھے اتھے مسجد نمازی کو کوئی بندہ 500 دار لے لے تو 7 نمازیوں دسے گئے تو بچوے دے پہدار مانگتا۔ واہ واہ واہ، یہ کردار ہے ہمارے۔ اگر آج کا درس قرآن قسمیں تسی سینے چلے گئے تاڑی ایمان چاہ وکھرا انقلاب آنا ہے، اور انشاءاللہ آپ کی سوچ بدلے گی کہ لاہور سے آیا مہمان ناصر مدنی اپنے چند مکھن ملائیاں نو یہ سمجھا رہا سی کہ انجدہ ایمان بناؤ، مسجد جو واپس جاؤ تاڑا ایمان چینج ہو جاوے، تاڑی بیگم پوچھے کہ آپ بنا آپ کو مغرب والے انج دے گئے سو عشاء والے انج دے ہو کیا ہے، تم میں چینجنگ آئی ہو۔ صبح لوگ دکانوں پہ پوچھیں یار تجھے کیا ہو گیا رات میں، لوگ پوچھیں تیرا رویہ چینج آیا ہو۔ صبح مسجد میں آئے تو نمازی پوچھیں یار فجر ٹائم تیرا کیا ہوا ہے، سنیں او امام بخاری 6 لاکھ حدیث رسول حفظ کرنے والا تے مسجد چے بیٹھے نہیں تے پتہ کی کہندے نے حدیث پڑھا رہے، شگرد نے ویکھیا انہاں دی داڑھی وچ ایک سابدہ تنکا ہے، شگرد نے پھڑ کے تنکا زمین تے سوڑ دیتا ہے۔ امام بخاری یہ لفظ سنے جو مسجد میں امیر نمازی بیٹھے ہیں، کروڑ پتی، مسجد کی صفائی کرنا بھی پسند نہیں کرتے، بلکہ ان کی کرسی بھی مولوی اٹھا کے رکھتا ہے کہ کہیں حاجی صاحب مجھ سے خوش ہو جائیں، اس کی خوشنودی مجھے ملے گی تو میں مسجد میں 50 سال امام رہ پاؤں گا۔ واہ مولوی تیرے تقوی پہ قربان جاؤں، تیرے توکل پہ قربان جاؤں، بندوں کی خوشنودی میں کتنی چاپلوسی کرتا ہے، اور جس کا گھر ہے اس کی خوشنودی کی تجھے فکر ہی نہیں ہے۔ یہ بندہ تو جس ماں کے پیٹ میں 9 ماہ رہا ہے، اس نے تو اس کو بھی کہا تو نے کیا کیا ہے۔ میری باتیں کڑوی بڑی، غصہ نہ کرنا، مگر کر بھی لو تو میں نے کم سے آپ سے ووٹ مانگنے آنا ہے، میں نے تو تقریر کر کے چلے جانا ہے، مگر میرا فرض ہے کہ میں اتنا لمبا سفر کیتا، میں نے آندے آنا کیا میں نے چائے پیاؤ، میں نے تھکاوٹ ہے، میں چائے پی کے تاڑے کو اندر مسجد چاہے ہیں، کیوں آئے ہیں اتنی دوروں، یہ آپ کے 30 40 50 ہزار بدلے آیا ہوں، یہ میری 2 کروڑ کی گاڑی ہے، میں لاہور میں رینٹ پہ بھیجوں، 50 ہزار مجھے گھر بیٹھے آتا ہے۔ بھائی اپنے دماغوں کو ذرا واش کریں نا،
کہ گھر سے سوچتے ہو کہ مولوی پیسے لے کر آئے ہیں. یہ شیطان نے تمہارے دلوں میں ڈالی ہے کہ اس کے دل میں مولوی کی بات نہ اترے. یہاں میں آج ایک اور قیمتی نکتہ آپ کو سمجھا دوں. یہ جو صحابہ تک لوگ پہنچتے اس میں بھی ایک وجہ ہے. میں نے ایک کتاب لکھی ہو, اس کتاب میں 1000% حدیث درست لکھی ہو, مگر ایک آدمی کے پاس میرے بندے خلاف جا کے کان بھرے ہوں کہ ناصر مدنی ایسا ہے, تو وہ کتاب حضرت صاحب لے کے اس کے پاس جائیں, یہ مدنی صاحب نے کتاب لکھی پڑھو. اس نے کہنا چھڑ پڑا جو جب مدنی ہو, یہ کتاب میں نہیں پڑھنی. حالانہ انہوں نے کتاب کھولی ہے, نہ پھرولی ہے, نہ پڑھی ہے, نہ ویکھی ہے. ارشد صاحب کچھ بھی نہیں اس نے کیا, تو صرف یہ کو کان کس نے پڑھے سی کہ ناصر مدنی کا کردار ہے. جس کا کردار ڈیمج کیا ہو کسی کے کانوں میں جا کر, وہ اس کی لکھی کتاب نہیں پڑھتا. صحابہ چ کیڑے لوکی تد کڑھان دینے کہ لوکی صحابہ تو بس زن ہو جن, کیونکہ قرآن صحابہ نے لکھ کے تیرے میرے تک پہنچایا ہے. جدو صحابہ دے خلاف لوکی ہو جن گے, لوگ کہنے جو صحابہ ہو یا قرآن لکھا ہے اہی منتے ہی. یہ ہے ٹارگٹ. ان کا مقصد صحابہ کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے, قرآن حدیث کو ٹارگٹ کرنا ہے. بولو بھائی, قرآن آیا اللہ کی طرف سے, قلب محمد پہ نازل ہوا, نزل علی محمد وہو الحق, جو مصطفیٰ دے دل تے نازل ہوا حق کے, لکھایا مصطفیٰ نے, لکھیا صحابہ نے, پچایا آگے صحابہ نے, سینہ بسینہ چمڑے تے لکھ کے, منسکیاں چ لکھ کے. جدوں تسی کس دا کردار ہی ڈیمج کر دو گے, وہ دے ہاتھ نہ لکھی شاید لوگ یقین کیویں کریں. یہ ٹارگٹ ہے اصل. ہم سمجھتے نہیں, ہم صحابہ کی 1500 سال پہلے غلطی وہ ادھر بیان کر رہے ہوتے ہیں. بھئی ہمارا اس غلطی سے کیا لینا دینا. شریعت تو کہتی ہے محمد مسجد میں عشاء کی نماز کے ٹائم کسی کی تم نے غلطی دیکھی ہے تو تم نے پردہ ڈال کے اس کی اصلاح علیحدہ بہ کے کرنی ہے, تاکہ پوری بستی میں اس کی عزت خراب نہ ہو. اور دوسرا آپ نے فرمایا اس کی ہدایت کے لیے دعا کرنی کہ اللہ اس کی اصلاح کر دے مرنے سے پہلے. اور شریعت کہتی ہے اگر وہ صبح فجر تک فوت ہو گیا ہے تو تم نے ساری زندگی اس کی وہ بات کسی سے بیان ہی نہیں کرنی, کیونکہ اللہ کہتا ہے آج تم نے پردہ ڈال دیا, قیامت کو میں تیرے ایپ پہ پردہ ڈال دوں. اچھا, عام مسلمان کے کردار کے بارے مرنے کے بعد کوئی نہیں بول سکتا. انہوں نے تو نبی کریم کو دیکھا تھا, وہ افضل تھے نا ہم سے, تو ہم ان کے کردار کو کیسے ڈیمیج کر کے بیان کر سکتے. سمجھو نا, اپنے دماغ کو ذرا وسعت دو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اس ٹائم. جنہوں نے ہم تک اسلام پہنچایا ہم ان کو ہی ختم کر رہے ہیں, تو اسلام کا وجود کیسے رکھو گے اپنے پاس برقرار. ہن میرے کو اینے بندے بیٹھے جے اینی دیر دے تے باہر جا کے ایک بندہ ہی کہہ دے کہ یار تسی جنیاں گلاں سنیاں تے ساریاں جھوٹیاں نے, تے کی اثر رہے گا بندے تے جے پکا ایمان ہویا تو کہنا پائی اساں ریٹن بھی ویکھیا تے اساں گل بھی ویکھی ہے تے قرآن دی اس انج ہی گل ہے. اے کدوں سر نہیں ہل رہے. میں بڑے ملتان جلسے کرنا آیا پر اینی روحانیت, ایڈا توجہ سناٹا چھایا, سر نہیں ہل رہے, انج لگتا جو میں بندے بیٹھے ہی نہیں. یہ میرا کمال نہیں, صرف دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے. ذرا لفظ سننا ہے. یہ مسجد ملتان کا مولوی ہے اور کہتا ہے کہ کھانا بھی پکڑ کر میرے آگے رکھ دو, اور وہ امام بخاری ہے جس نے دین محمد سیف کر دیا صحیح بخاری میں 7297 حدیثاں لکھ کے. تو دی عزت عالم یہ ہے کہ پوری دنیا دے علماء امام بخاری دی عزت کر رہے, مگر آجزی کتنی. شگرد نے داڑھی وچوں تنکا کٹ کے زمین تے سوڑتا تے زمین مسجد نبوی دیئے, تنکا داڑھی چو کھچ کے تے مسجد چ کر دیتا ہے. تے امام بخاری جنہ چکر حدیث پڑھان دے رہے اس تنکے تے نظر رکھی کہ کتے میرے دماغ سیڑ تے نہ ہوئے, جتھے اکھ ہوندی اتھے دماغ ہوندا ہے. ایتھے بھی ایک نکتہ سمجھنا ہے, بڑی چیزیں میں نے سمجھانی. یہ جو علماء کرام آپ کو 1400 سال پہلے والی حدیث بیان کرتے ہر جمعے میں, توجہ میری طرف کرو. صف کا تنکا توڑنا بھی جائز نہیں, صف کا تنکا ہلانا بھی جائز نہیں, کلین کا دھاگا کھینچنا بھی جائز نہیں, دوسرے کچھ کہنا چپ کر جا اس کو چپ کرنا کہنا بھی جائز نہیں. اس میں کبھی سمجھا لوجک کیا ہے؟ آپ بتاؤ نبی پاک نے جب کہا ہوگا اگر کوئی سابدہ تیلا توڑ لے نزور دا کوئی نقصان ہے گا؟ اونچی بولو, کوئی نقصان نہیں. تو نبی پاک نے کیوں کہا تھا تنکا نہیں توڑنا؟ نبی پاک دور اندیش نے
जदों बंदा कलीन दा धागा खिंचन लगेगा, तो जो मेरे वाल मैं मिसाल दे के गल समझावां। हुण मैं ए धागा खिंचिया है, मेरे दिमाग भी इधर है, अख भी इधर है, सोच भी इधर है। नबी पाक ने क़यामत तक लोगों नूं बचा लिया कि जदों खतीब खतबा दे रहा है, तुसी अख च अख पा के गल सुननी। जिथे अख होवे उत्थे दिमाग हुंदा है। हुण तीला तोड़न लगे, अख भी तीले वाले, हाथ भी तीले वाले। जिथे अख होवे उत्थे दिमाग हुंदा है। गड्डी दा स्टीयरिंग हाथ च ते रेस ते ब्रेक दा 2 इंच का भी फासला नहीं, इंच का ही फासला है। इधर रेस ते नाल ते स्टीयरिंग ते हथ, गड्डी चल रही ते वजदी क्यों है? जिथे अख जाती है दिमाग भी उधर जाता है। किवें? ए पुलिस वालों की तकलीफ है कि आंदे ने फोन ना सुनो। उन्होंने पता जो फोन आएगा दिमाग किधर जाएगा? फोन वाल जाएगा। तो गड्डी, अच्छा भी गड्डी क्यों वजी है? पैर तो ब्रेक दे नाल है, तो फोन तो सुन दिया मूँह नाल ते कन्ना नाल, ते पैर नूं किन्ने रोकिया वा भी तू आ ब्रेक ते पैर ना रख? दिमाग। दिमाग एक्शन कहंदा कर ते पैर चुकदा है। दिमाग ने कहा नप, अख ने वेख्या, दिमाग ने कहा नप, बंदा पैर चुक के रेस तो ब्रेक ते मारदा है तो गड्डी रुक जाती है। शरीयत ने कितनी बात 1500 साल पहले समझा दी है। जिथे अख होएगी उत्थे दिमाग होएगा। नाल ते बंदे नूं भी नहीं कहना कि तीला ना तोड़ ते इधर वेख, क्योंकि जो तू उहदे अल वेखेगा तेरा दिमाग भी उधर चले, तवज्जो उधर चले। इस वजह तो शरीयत ने कहा कि जब तुसा जुमा पढ़ना है, खुतबा सुनना है, दीन सुनना है, तो ताड़ी अख का मरकज आलमे दीन होवे, उहदे वल वेखना है कि अगली गल की कह रहे हैं। अगली गल की कह रहे इत्थे मैं तुहानूं एक होर गल समझाना। ए बच्चा माँ का दुध पींदा ते अख माँ के चेहरे वाल रखदा, इहदे च तुसीं समझिआ कोई राज की है? तुसीं अक्सर वेखो बच्चे दुध पी रहे हुंदे ने माँ का, ते अख कित्थे हुंदी है? माँ के चेहरे। माँ की छाती से क्यों नहीं अख होंगी जितों दुध पी रहा? अख माँ के चेहरे ते। अल्लाह बच्चे नूं मनूस कर रहा होंदा है कि इस चेहरे का सारी उम्र याद करना ही जितों तेनों दुध लभदा पिया। माँ ना मनूस कर रहा होंदा अल्लाह बच्चे। असी कदी गौर ही नहीं किया इस्लाम दीयां चीज़ां ते, असी कदी तवज्जो ही नहीं दी, ध्यान ही नहीं दिता। सिर्फ आए जलसा सुनिया तो अल्लाह बेली। आ मेरी पूरी तकरीर जो बंदा सुनता ना उन्होंने समझ आता नासर मदनी की है। जोड़ा मेरे एक क्लिप सुनता लोग विचों कट के ला देंगे ने, उन्होंने की पता नासर मदनी कौन है? उन्हें तो यही सुनना वा भी नासर मदनी ने इत्थे मुल्तान मुहम्मद मस्जिद च कहा कि जनाब औरत को हुक्मरान ना मनो। इन्ना को क्लिप कट के ला देना ना किहे, तो उन्हें अगली तकरीर तो सुनी नहीं कि उन्हें कदों क्या, किवें क्या, किस मौके पर क्या, तो किस लॉजिक नाल क्या, किस इरादे नाल क्या, तो किहड़े ध्यान नाल क्या, वो तो उन्हें सुनी नहीं। उन्हें तो इन्ना क्लिप ही सुनिया ना, लफज बड़ा वड्डा जरा सुनिया जे इमाम बुखारी बैठे नहीं, तिनके ते नज़र रखी है। बोलो की रखी है? हदीस पढ़ा रहे ने ते नज़र तिनके ते। क्यों? किते मेरे दिमाग चो निकल ना जाए तीलाओ। जो हदीस मुकम्मल हो गई, शिगिर्द जान लगे, इमाम साहब ने तिनका फड़िया ते मस्जिद नबी तो बाहर सोटा है। एक शिगिर्द आन के कहंदा मां हाज़े ही या शेखुन कबीर, ये क्या है? आप फरमांदे ने ही ना इजलिस, इत्थे बैठ मेरा चन्न मेरा मक्खन, ये तीला तेनू किस वजह तो सोना नहीं लगा सी मेरी दाढ़ी चों? आंदे हजरत मैनू तिनका ताड़ी दाढ़ी च सोना नहीं लगा। कहंदे तेनू मेरी दाढ़ी च तिनका सोना नहीं लगा, ते ए मैनू ये तिनका मेरे मुहम्मद दी मस्जिद च भी सोना नहीं लगा, ते मैं पकड़ के बाहर सुट्टा। अज कितने नमाजी ने जोड़े आंदियां कदी मस्जिद दे साफ सफाई करन, कदी पक्खा साफ करन, कदी मस्जिद दा क्लीन साफ करन, कदी खिड़की साफ करन, ध्यान ही नहीं। सिर्फ आंदियां कहना है कि जी एक खादम रखे वो सफाई करे।
تے حدیث کدھر گئی ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ مینوں کالے جے رنگ دی بی بی نظر نہیں آندی۔ صحابہ کہندے نے سونیا ہو تے رات ہی فوت ہو گئی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ چیف آف آرمی سٹاف بھی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پریزیڈنٹ آف مدینہ بھی ہے۔ یہ کون ہے؟ سنیے سنیے، چیف ایگزیکٹو بھی ہے۔ یہ ریاست دا حکمران بھی ہے، اور داخلہ خارجہ دے معاملات بھی مصطفیٰ کول، تے جناب مدینے دی ترقی ڈیولپمنٹ پروگرام بھی مصطفیٰ دے کول، تے اسلام دی ترویج شعبہ نشر و اشاعت بھی مصطفیٰ کول، تے خط لکھ کے موراں لانیاں تے خط لکھنے بھی مصطفیٰ کول، خط و کتابت دا عہدہ بھی مصطفیٰ کول، تے آسمان تو وحی الہی آئے تے اللہ دا حکم بھی لوکاں تک پہنچانا ہے، اے شعبہ بھی میرے مصطفیٰ کول۔ آخری نبی تے آخری رسول، دسو کتنے بیزی ہون گے میرے نبی دی پرسنالٹی شخصیت کہ اینے عہدے مصطفیٰ کول، تے پچھن دے نے کالے رنگ دی بی بی نظر نہیں آئی۔ ویکھو نبی پاک دے دماغ چو دی کنی اہمیت ہے جڑی مسجد چ جھاڑو دیندی ہے۔ اسی کدی انہاں حدیثاں نو کلیاں بہ کے انہاں دی ریزن ویکھیے نا کہ اے حدیثاں لکھیاں کیوں، ایدے چ وجہ کیا سی؟ اللہ دی قسم پورا دین سانو سمجھ آ جائے۔ دین نام ہے احساس کا، اونچی بولے، دین نام ہے کنے ماضیاں نو احساس ہے گا بھی نہیں دسو۔ ایتھے کسے بندے دی جراباں جی بدبو آندی ہوئے اسی انہوں کی آنے وہ پائی تو کے آنیاں سی تے بو پھیل گئی، تے شریعت نے کی کیا ہے؟ تسی مسجد دی لماری چ 100 جراباں رکھنی ہیں، جڑے نمازی دیاں جراباں چو سمیل لاوے تے جراب دا جوڑا کٹ کے انہوں کہنا بھائی جان اللہ کے گھر کی طرف سے آپ کو گفٹ ملا ہے، اس کو دھو لینا ہے، اس کو پہن لینا ہے۔ مسجد میں فرض نماز اللہ نے لایا ہی اس لیے تھا کہ اس کی پھٹی جرابیں تجھے دکھانی تھی کہ اس کو جرابیں لے دے۔